بشأنه وجلاله وهو الذي بلغ العلا بكماله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القائم ٹی وی کی جانب سے ماہ رمضان المبارک میں مختلف عنوانات پہ آپ تفسیر قرآن کے حوالے سے دروس ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج ہمارا سلسلہ گفتگو کا یہ دوسرا دورانیہ ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخری متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیبتغون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے ہمیں بہت سے مقامات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ چونکہ تفسیر قرآن سے ریلیٹ ہماری گفتگو ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن مجید کی کچھ آیات ہیں جن کو اللہ نے خود کیٹیگرائز کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں کچھ آیات جو ہیں محکمات ہیں۔ قرآن فرماتا ہے ہن ام الکتاب، اور یہی آیات اصل کتاب ہے، یعنی اصل جس چیز پر ہمیں حکم پہ عمل کرنا ہے وہ ام الکتاب، یعنی یہی اصل آیتیں ان معنوں میں کہ جن کا حکم بہت واضح ہے۔ ہمارے سامعین اس کو یاد رکھیں، آیات محکمات کسے کہا جاتا ہے؟ وہ آیات جن کا حکم نظر اول میں ہی ہمیں سمجھ میں آ جائے انہیں آیات محکمات کہا جاتا ہے۔ مثلا قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان لانے والوں نماز کو قائم کرو، یہ آیت محکم ہے، بہت صاف اور واضح حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ آیت بہت واضح ہے کہ اللہ میں روزے کا حکم دے رہا ہے۔ یہ تو ہو گئی وہ آیات جو محکمات ہیں۔ اس کے بعد قرآن فرماتا ہے وَأُخَرَى مُتَشَابِهَاتٌ، کچھ آیات وہ ہیں کہ جو متشابہ ہیں۔ متشابہ اس آیت کو کہا جاتا ہے جس میں ایک سے زائد باتوں کا احتمال پایا جاتا ہو۔ متشابہ آیات کے حوالے سے علماء نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ متشابہ آیات کی تفسیر معصوم کے قول کے بغیر کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ پچھلے درس میں ہم نے بیان فرمایا تھا کہ تمام آیات قرآن کی تفسیر معصومین کے فرمان کے بغیر جائز نہیں ہے کرنا، حرام ہے ایسا کرنا، اور ایسا کرنے والا جہنم کا حقدار ہوگا۔ تو متشابہ آیات میں تو خالصتاً جو ہے ہمیں احتیاط برتنی پڑے گی۔ ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ متشابہ آیات پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ قرآن نے خود فرمایا کہ یہ متشابہ آیات وہ ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے، جن کی نیتوں میں فتور ہے، جو شیطان صفت لوگ ہیں، شرارتی لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں فَيَتَشَابَهَ مِنْهُ ابتغاء تاویلہ ابتغاء الفتنۃ ابتغاء تاویلہ، وہ کیا کرتے ہیں اس سے اپنی مرضی کا معنی تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ جب انہیں پتہ ہے کہ اس کا کنفرم معنی اللہ نے سامنے لوگوں کے کھول کے بیان نہیں کیا ہے تو وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنے، نتیجہ کیا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں لوگ گمراہ ہوتے ہیں، کسی کا کچھ عقیدہ بنتا ہے، کسی کا کچھ عقیدہ بنتا ہے۔ چنانچہ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، تفاسیر قرآن کے حوالے سے ہمیں معصوم کے ہی قول پہ عمل کرنا چاہیے۔ وہ تفاسیر علماء اہل تشیع کی جو معصومین کے تفسیر کے مطابق ہمیں وہ لینی چاہیے۔ چنانچہ متشابہ آیات کی تفسیر کی طرف ہمیں جانے کو منع کیا۔ اس کے بعد فرمایا ابتغاء الفتنۃ ابتغاء تاویلہ، وہ کیا کرتے ہیں کہ فتنہ کی تلاش کرتے ہیں، شرارت کرنے میں لگ جاتے ہیں متشابہ آیت کو پڑھ کر، اور کیا کرتے ہیں ابتغاء تاویلہ، اس آیت کی تعویل کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو پچھلے درس میں میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا تفسیر اور تعویل، میں نے عرض کیا تھا تفسیر ظاہر آیت کے معنی کو کہا جاتا ہے، تعویل اس آیت کے باطن معنی کو کہا جاتا ہے۔ اور میں نے وہاں آپ کو مثال پیش کی تھی سورہ الرحمن کی آیت کی، اللہ کا چہرہ۔ یاد رکھیے گا متشابہ آیات کا جو علم ہے وہ خاص ہے حضرات ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ۔ اسی آیت میں جا کے آگے اللہ نے فرمایا وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اور ان متشابہ آیات کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور ان کے جو علم میں گڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پر ایک شرارت کی ہے، عام لوگوں نے وہ شرارت یہ کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم کے بیچ میں یہ جو واو ہے وہ کہتے ہیں یہ واو مستانفہ ہے، یعنی وہی ترجمہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ واو پہ بات فل اسٹاپ لگ کے ختم ہو گئی، کہ متشابہ آیات کو صرف اللہ جانتا ہے اور وہ لوگ جو علم میں گڑے ہوئے ہیں وہ پھر آگے کی بات کو ریلیٹ کر دیتے ہیں۔ یہ ان کی جہالت ہے اور ان کا تعصب ہے حضرات اہل بیت علیہ السلام سے۔ حقیقت میں دیکھا جائے اگر ادبی قواعد کو عربی کے دیکھا جائے تو یہ واو مستانفہ نہیں ہے، یہ واو عاطفہ ہے، اور واو عاطفہ کا مطلب یہ ہوا کہ متشابہ آیت کی تعویل جو ہے اللہ جانتا ہے اور وہ جانتے ہیں جو علم میں گڑے ہوئے ہیں۔ مجھے بتائیے حضرات ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کیا آسمان نے کوئی ایسا فرد کامل دیکھا جس نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہو کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی ان آیت نزلت فی اللیل ام فی النہار؟ کس نے کہا یہ جملہ
امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں لکھا ہے، فرائض الصمتین میں بھی یہی بات موجود ہے، ذخائر العقبہ میں محب الدین طبری نے اس بات کو لکھا ہے۔ تمام اہل سنت متفق ہیں کہ ما قال احد فی اصحاب النبی بعد علی سلونی سلونی۔ علماء فرماتے ہیں پیغمبر اکرم کے صحابہ کرام میں ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا جس نے حضرت علی علیہ السلام کے بعد سلونی کا دعویٰ کیا ہو۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے ہر اس آیت کے بارے میں پوچھو جو دن میں اتری ہے یا رات میں اتری ہے، نزلت ام جبل ام فی ساحل، مجھ سے پوچھو یہ آیت پہاڑ پہ اتری ہے یا زمین پر اتری ہے یا کسی غار میں اتری ہے۔ چنانچہ سوائے مولا متقیان کے اور ان کی اطرت یعنی 11 اماموں کے کوئی فرد کائنات میں امت کا ایسا نہیں ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہو کہ قرآن مجید کا کل علم ہمارے پاس ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، جیسے قرآن مجید کی تفسیر حضرات اہل بیت سے خاص ہے، ویسے اس کی تعویل بھی اہل بیت کے ساتھ خاص ہے۔ میں آپ کو بطور سبیل ایک مثال پیش کرتا ہوں جس کو تعویل کی مثال میں ہم پیش کریں گے۔ قرآن نے کہا من کان فی ھذہ الاعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں نابینا ہے وہ آخرت میں بھی نابینا ہوگا۔ مجھے بتائیے اس دنیا میں اگر اللہ نے کسی کو نابینا کیا ہے تو میں مان لیتا ہوں کہ آزمائش کے سبب پیدا کیا ہے، آخرت میں بھی اللہ نابینا اٹھا رہا ہے، یہ کیا انصاف ہوا؟ آخرت کا دن تو جزا سزا ملنے کا دن ہے، یہ آخرت میں بھی نابینا ہے، بظاہر یہاں ظلم نظر آ رہا ہے کہ دنیا میں تو تم نے اسے نابینا بھیجا، آخرت میں بھی اسے نابینا اٹھا رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ آیت تفسیر کے باب میں نہیں ہے، یہ آیت تعویل کے خانے میں جائے گی، یہاں اس کی تعویل کرنی پڑے گی تاکہ اس معنی کو حل کیا جائے۔ اب جب معصومین علیہ السلام سے پوچھا کہ اس آیت کا معنی کیا ہے تو ائمہ اہل بیت نے فرمایا من کان فی ھذہ الاعمی سے مراد یہ ہے کہ جو اس دنیا میں محبت اہل بیت سے اندھا تھا فہو فی الآخرۃ اعمی، وہ دنیا کے بعد آخرت میں بھی اہل بیت کی محبت سے اندھا ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ تفسیر بھی درست ہو گئی اور تعویل بھی درست ہو گئی۔ چنانچہ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تفسیر اور تعویل دونوں حساس موضوعات ہیں، ہمیں اس میں ذمہ دار علماء کے بیانات کی طرف جو ہے توجہ کرنی چاہیے اور ایسے بیانات ایسی کتب کو پڑھنا چاہیے جو معصومین علیہ السلام کے فرامین پہ مبنی ہو اور مستند علماء کرام نے ان کتابوں کو لکھا ہو۔ اللہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ماہ رمضان میں تفسیر قرآن کے ساتھ ہمیں قرآن مجید کے صفحوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔